أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین، نوجوانان دین متین اور پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 پڑھی گئی ہے، جو سورہ آل عمران کے 10ویں رکوع سے متعلق ہے۔ حاضرین گرامی، سورہ آل عمران کی متعدد آیتوں میں صدقہ خیرات کے فضائل، اللہ کے نام پر ضرورت مندوں کی اور حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنے کا ثواب، اس کا اجر کئی آیتوں کے اندر بیان کیا گیا، اور پچھلے رکوع کی آخری آیتوں میں ایمان کے بغیر مرنے والے، کفر اور شرک کے ساتھ دنیا سے جانے والے، اگر آخرت میں عذاب دوزخ سے بچنے کے واسطے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے واسطے پوری زمین بھر کر سونا بھی دے کر چھوٹنا چاہیں، عذاب سے بچنا چاہیں، تو یہ ناممکن ہوگا۔ پہلے تو اتنا سونا ان کو وہاں ملے گا نہیں، اور اگر مل بھی جانا فرض کر لیں تو وہاں یہ تبادلہ، یہ معاملہ ہوگا نہیں۔ لیکن وہیں دنیا میں ایمان کے ساتھ ایک کھجور بھی اگر آدمی خرچ کرتا ہے، ایک مٹھی اناج بھی آدمی اگر خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ 2 روپیہ بھی اگر وہ غریب کو دیتا ہے تو اس کا ثواب۔ اللہ کے نام پر جو مال خرچ کرتے ہیں وہ فرض اور واجب بھی ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ کی شکل میں، فطرے کی شکل میں، اسی طرح قسم توڑ دیا تو قسم کے کفارے کی شکل میں آدمی جو صدقہ کرتا ہے وہ فرض اور واجب صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے نفلی صدقے بھی ہیں جو آدمی پر واجب نہیں رہتے، لیکن وہ اپنی خوشی سے، اپنی حیثیت کے مطابق وقتاً فوقتاً دیتا رہتا ہے۔ اب ان تمام صدقہ خیرات کے بارے میں ایک اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان فرما رہے ہیں، چاہے صدقے فرض اور واجب ہوں یا نفلی ہوں، انسان کے پاس جو سب سے بہترین چیز ہے اس کو اگر اللہ کے نام پر آدمی خرچ کرے تو اس کا ثواب انتہائی عظیم ہے، یہ اجر کے اعتبار سے انتہائی کامل صدقہ مانا جائے گا، بے حد و حساب اللہ تعالیٰ اس پر اجر اللہ فرمائیں گے۔ اس چیز کو اگر اللہ کے نام پر غریب کو دے دے، ضرورت مند کو دے دے، جو اس کے نزدیک بہت پیاری ہے، بہت ہی زیادہ اسے پسندیدہ ہے، اس کے مال میں فیوریٹ ہے، ایسی چیز وہ اللہ کے نام پر، اس کے راستے میں، اس کی نسبت پر خرچ کرتا ہے، حالانکہ کوئی بھی صدقہ ہو ثواب سے خالی نہیں، لیکن یہ جو صدقہ ہے یہ سب سے ٹاپ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اجر و ثواب کے دلانے میں سب سے اونچا ہے، یہ کامل ترین ثواب اس صدقے میں ملے گا۔
اس حقیقت کو اللہ پاک نے آج کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں بیان فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا، اے مسلمانوں تم ہرگز نہیں پا سکتے، تم ہرگز حاصل نہیں کر سکتے البر، کامل ثواب کو، مکمل اجر کو، حتی یہاں تک کہ تنفقوا، تم خرچ کر دو اللہ کے نام پر، اللہ کے واسطے، مما، اس مال میں سے تحبون، جو تم بہت پسند کرتے ہو۔ اس وقت تک تمہیں کامل اجر نہیں مل پائے گا، مکمل ثواب نہیں مل پائے گا جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے تم اللہ کے نام پر نہ دو۔ جو چیزیں فالتو کی ہیں، میری ضرورت سے زائد ہیں، میرے استعمال کی نہیں ہیں، میرے کام کی نہیں ہے، میں ان کو صدقہ کروں، ان کو کسی کو دوں، اس پر بھی اجر ملے گا۔ ایسا نہیں کہ ان چیزوں کے اللہ کے نام پر دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے ثواب اس میں بھی، لیکن کامل ثواب اور چیز ہے، بیسک ثواب اور چیز ہے۔ کامل و مکمل پراپر ثواب جو ملے گا وہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کے نام پر دینے میں ملے گا۔ الفاظ پر اگر غور کریں تو بڑی انتہائی اہم باتیں ہمیں ملیں گی۔ البر ایک بڑا جامع لفظ ہے عربی کا، تمام نیکیاں اس لفظ کے اندر آ جاتی ہیں، ہر نیک کام کو بر کہتے ہیں، بر، اور یہاں کامل اجر و ثواب کو، مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے بدلے کو بر کہا گیا ہے۔ بر کا ایک معنی مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے اس پر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے، اللہ نے اس پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اسے 100% پورا کر دے، اسے کہتے ہیں بر۔ مکمل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داری کو نبھا دے، اس سے سبکدوش ہو جائے، اس ذمہ داری سے عہدہ براں ہو جائے، کچھ بھی باقی نہیں ہے اس میں، تو اسے بر کہتے ہیں۔ اور ایسے آدمی کو بار کہتے ہیں جو اپنی ذمہ داری کو مکمل طریقے سے ادا کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، سورہ بقرہ کے اندر، اسی طرح 30ویں پارے کے اندر اور قرآن کی دوسری آیتوں میں یہ لفظ بار بار استعمال ہوا ہے۔ بہت ہی پیارا لفظ ہے، بہت ہی شاندار معنی والا لفظ ہے بر۔ ہماری آسان بھاشا میں بھلائی کو بر کہتے ہیں، نیکی کو بر کہتے ہیں، موٹی زبان میں نیکی، بھلائی، گڈ ڈیڈز، اسے بر کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں صدق اور بر کو، صدق کو تھامو۔ صدق کہتے ہیں سچی بات کو، سچ بولنے کو۔ لوگوں صدق کو تھام لو، اور اس کا جو ساتھی ہے بر ہے، اور یہ دونوں جنت میں ہیں، یعنی سچ بولنے والے اور بھلائی کے کام کرنے والے یہ جنت میں جائیں گے۔ اور پھر فرمایا لوگوں کذب سے بچو۔ کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، دروغ بیانی کو، فالس ہڈ کو، جھوٹ سے بچو، اور اس کا دوست فجور ہے، اور یہ دونوں دوزخ میں ہیں۔ غور فرمائیے، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں سچائی کو اپناؤ، اور اس کا ساتھی کون ہے؟ بر ہے۔ یعنی مطلب سچ بولنے کے ساتھ ساتھ نیکی کے کاموں کو بھی موقع بموقع کرتے رہو۔ جو تمہارے راستے میں نیکی کا موقع آ گیا کرتے چلے جاؤ، نیکیوں کو سکپ مت کرو، نیکیوں کو ہاتھ سے جانے مت دو۔ جتنا ہو سکا، جتنا تم کر سکتے ہو، نیکیاں کرتے رہو۔ نیکی کی خاصیت یہ ہے کہ ایک نیکی کریں گے تو اللہ دوسری نیکی کی توفیق دیں گے، اور نیکیوں کا ایک تانتا بنتا چلا جائے گا، ایک سلسلہ قائم ہوتا چلا جائے گا۔
नेकियों को स्किप करेंगे, तुम्हारे सामने नेकी का मौका आया, तुमने जाने दिया, एक कनेक्शन और सर्वर जैसे वीक होता है, उस तरह नेकियों का सिलसिला भी कमजोर हो जाएगा और बहाने नेकियां करने के आपको कम मिलेंगे। इसलिए हुजूर फरमा रहे जैसे हमेशा सच बोलना है, ऐसा नहीं कि ओकेजनली सच बोल रहे हैं, कभी कभी तो झूठा आदमी भी सच बोलता है, गाहे माहे को झूठ बोलने वाला भी सच बोलता है। सच हमेशा बोलना है, सच की आदत बना लेनी है, नेचर बना लेना है, आदमी सच्चा बने। जिस तरह हमेशा सच बोलना है, भलाई के कामों को भी हमेशा करना है, कभी ज़कात की शक्ल में, कभी फितरे की शक्ल में, कभी सदके की शक्ल में, कभी आतिये की शक्ल में, कभी खिलाने की शक्ल में, कभी इलाज की शक्ल में, कभी दवा की शक्ल में, कभी फीस की शक्ल में, कभी किसी कैदी के घर वालों का राशन पहुंचाने की शक्ल में। कितने हमारे भाई रहते हैं जो कैद में हैं, उनका कोई कसूर नहीं, अक्यूज है, कन्विक्टेड नहीं है, अभी जुर्म साबित नहीं हुआ, सुबह पर पकड़ कर ले गए, वो बरसों से, महीनों से, हफ्तों से जेलों में पड़े हुए हैं। घर का वाहिद आदमी जो कमाने वाला था वो अंदर चला गया है, अब उसके घर के राशन पानी का इंतजाम करना ये भी एक नेकी का काम। हम प्रोफेशनल मांगने वालों को देते रहते हैं, जो जिनका मांगना पेशा है उनको हम देते हैं, जो लोग इज्जतदार हैं और जिनके घर वाले किसी वजह से जो है उनके घर वालों के साथ नहीं है, कैद में है, ये किसी और जगह है, हॉस्पिटल में लंबी बीमारी के इलाज में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके, मालूम करके वहां तक राशन पानी पहुंचाना, अगर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी फीस का जो है इंतजाम कर देना बहुत बड़ी नेकी है। बहुत से मुजरिम बरसों से, महीनों से इसलिए बंद हैं कि वो लायर को हायर नहीं कर सकते, लायर की फीस उनके पास नहीं है, एडवोकेट नहीं रख सकते, वकील नहीं कर सकते, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उनको वकील को चार्ज देकर लेना उनके बस की बात नहीं। तो ये तमाम चीजें वो हैं जो इंसान की जिंदगी में नेकियों का मौका देती रहती हैं। हाज़रीन गिरामी, जो पेशावर मानने वाले हैं उनको देने के बजाय ऐसी जगह पर आप अपना माल लगाएंगे, चंद आदमी मिलकर के उन्होंने एक फंड इकट्ठा कर लिया, उन्होंने कुछ रकम जमा कर ली और मालूम है कि फला भाई जो है वो अंदर है, उनके घर की यह हालत है, किराया देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, वहां आपने मदद कर दी, बहुत बड़ी नहीं। अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि जिस तरह सच को थामना है, नेकी को भी थामना है। जो मौका मिला नेकी का, उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा अपना लगा लीजिए, कुछ ना कुछ, बिल्कुल महरूम रहने के बजाय। हाँ, कहते हैं अरबी में एक प्रोवर्ब है, मा ला युद्रकु कुल्लुहु ला युतरकु कुल्लुहु, जो अच्छा काम पूरा नहीं कर सकते वो पूरा छोड़ना भी नहीं, जो अच्छा काम मुकम्मल नहीं कर सकते मुकम्मल छोड़ना भी नहीं, जितना हो सके कर लेना। क्योंकि पता नहीं अल्लाह को कौन सी नेकी पसंद आ जाए। कभी छोटी छोटी नेकियां भी अल्लाह के यहां मग़फ़िरत का, नजात का जरिया बन जाती हैं। हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून बड़ी अल्लाह वाली थी। हज करने गई तो देखा कि मक्के वालों को पानी, पीने के पानी की बड़ी तकलीफ है, तो बगदाद से मक्के तक उन्होंने नहर, पानी का चैनल बना दिया। बगदाद कहां है, मक्का कहां है, आज भी उस नाले के, नहर के असरात मौजूद हैं, उसके निशान मौजूद हैं आज भी। कितना काम हुआ होगा, ट्रेन का जमाना नहीं, ऑटोमोबाइल्स का, अर्थ मूवर्स का जमाना नहीं, कैसे काम किए होंगे और वहां से पानी बहाया होंगे। आप देखें कितना उनका जज्बा रहा होगा उसके पीछे, क्या धुन रही होगी, क्या पैशन रहा होगा जुबैदा खातून का। उनके इंतकाल के बाद उनकी किसी सहेली ने उनको ख्वाब में देखा, पूछा कि अल्लाह ताला ने क्या मामला किया। फरमाया कि अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत कर दी, अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। सहेली ने कहा शायद आपने जो बगदाद से मक्के वालों को पानी पीने की एक नहर बनाई थी,
شاید اس پر اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. تو کہنے لگی نہیں، ایک مرتبہ تم جیسی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی، جھولا جھولتے جھولتے سر سے دوپٹہ سرک گیا تھا. جھولے کی سپیڈ ہوتی ہے، سوئنگنگ سپیڈ میں سر سے کیا ہو گیا تھا؟ دوپٹہ سرک گیا تھا. اذان کی آواز پڑی تو میں نے جھولا رکوا کر سر کا دوپٹہ صحیح کیا، اور اذان کی تعظیم میں نے اپنے سر کو چھپایا. اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، اس پر اللہ نے میری مغفرت کر دی. بڑے بڑے کام بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی جسے ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہ کام ہمیں ہمارا بیڑا پار کرا کے چھوڑ دیتا ہے، ہماری نیا پار کرا دیتا ہے. حاضرین گرامی، جو بھی موقع آئے جتنا کر سکتے ہیں کر لیں. 100% نہیں کر سکتے 50% کر لیں، 20% کر لیں، 10% کر لیں، کچھ تو کر لیں. موقع ہاتھ سے جانے نہ دو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ سے بچو، فجور سے بچو. جیسے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، گناہوں کو بھی نہیں کرنا ہے. وہ دونوں سچ اور نیکیاں جنت میں لے جانے والے ہیں، جھوٹ اور گناہ دوزخ میں لے جانے والے ہیں. غرض یہ لفظ بڑا پاورفل ہے، البر کا لفظ. ہم نے سورہ بقرہ میں بھی یہ لفظ ہم نے سنا تھا، جس میں بر یعنی نیکی کے کئی ابواب تھے، اور سورہ بقرہ کے کئی رکوع میں نیکیوں کا اللہ نے شمار کرایا تھا. حاضرین گرامی، اس آیت میں اللہ پاک یہ انسانوں سے چاہ رہے ہیں کہ تم مطلق اور کامن صدقہ خیرات تو کرتے ہو، ایک اسپیشل صدقہ یہ ہے کہ اپنی محبوب چیز کو خرچ کرو، پسندیدہ چیز کو خرچ کرو، اور ثابت کر دو کہ تمہارے نزدیک اللہ کی محبت بڑھ کر ہے، تمہاری وہ پسندیدہ چیز سیکنڈری ہے. اللہ کے نام کی محبت اور عظمت تمہارے پاس زیادہ ہے، اس کی تم پریورٹی دیتے ہو، اور جو چیزیں جسے تم پسند کرتے ہو وہ بات کی ہیں، وہ نمبر 2 کی ہیں. ضرورت پڑنے پر میں اللہ کے نام پر اسے بھی لٹا سکتا ہوں. حاضرین گرامی، اللہ فرما رہے ہیں لن تنالوا البر، ہرگز تم حاصل نہیں کر سکتے مکمل ثواب کو، مکمل اجر کو، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کر دو، مما، اس مال میں سے. دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس مال میں سے. آپ کے پیسوں میں سے دو، کیا مطلب اس کا؟ پورے پیسے دے دو. آپ کے پیسوں میں سے دو، کیا مطلب؟ آپ بھی رکھ لو، اس میں سے کچھ دو. اللہ پاک فرما رہے اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے، یعنی پوری پسندیدہ چیزیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سے کچھ دے دو گے تو بھی مکمل ثواب ملے گا. سبحان اللہ، کتنا آسان کر دیا. یعنی پارشیلی اگر دو گے تو بھی اللہ کے یہاں اجر مکمل ملے گا. آپ کے پاس 4-5 چیزیں بڑی پسندیدہ ہیں، اس میں سے کوئی ایک چیز دے دیا آپ نے، ایسا نہیں کہ پوری 500 چیزیں آپ کو صدقہ کرنا ہے، اس میں سے ایک دے دیا آپ نے، اللہ بڑے خوش ہو جائیں گے. یہ لفظ من سے یہ معنی نکل رہا ہے. یہاں تک کہ تم خرچ کر دو اس مال میں سے، یعنی اس میں سے کچھ. پورا دینا یہ ضروری نہیں ہے. اسلام میں جو احکام ہیں وہ ایسے پیارے ہیں کہ کسی کو بھی دقت نہ ہو، کسی کو بھی تکلیف نہ ہو. اب اگر خرچ کرنے والے کو یہ کہہ دیا جائے کہ پوری پسندیدہ چیزیں خرچ کر دو، تو سمہو وہ ذرا خرچ میں تکلیف نہ پڑ جائے، وہ کسی نہ کسی طرح دقت اٹھائے گا. وہ اللہ کو پسند نہیں کہ صدقہ دینے والا دے دے اور دقت میں پڑ جائے. ہر آدمی کا ایمان اور توکل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح تو نہیں ہوتا نا کہ پورے گھر کی چیزوں کو صاف کر کے لا کے اللہ کے نام پر جو ہے وہ دے دیے. اور حضور نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑا. ایسا تو توکل ہر آدمی کا نہیں ہوتا، ایسا ایمان تو ہر مسلمان کا نہیں ہوتا. کم و بیش ہیں تو پورا بھی اللہ نہیں چاہ رہے ہیں، پسندیدہ مال میں سے کچھ. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی آسانی، مسلمانوں کے لیے بڑی رحمت اور بڑی جو ہے مہربانی کا معاملہ ہوا. مما، اس مال میں سے تحبون، جو تمہیں پسند. اب کہیں یہ سمجھ لیں آپ کہ بھی پسندیدہ چیز دیے تو اللہ راضی ہوتے ہیں. جو چیز ایکسٹرا ہے، ایکسٹرا صوفہ ہے وہ دے دیا، ایکسٹرا پلنگ ہے وہ دے دیا،
ایکسٹرا بیو ہے وہ دے دیا، اس میں ثواب نہیں، اس میں بھی ثواب ہے۔ وہ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، جو بھی پسندیدہ ہے، نہیں پسندیدہ ہے، ایکسٹرا ہے، آپ کے یوز کا نہیں ہے، وہ کسی اور کے یوز کا ہو سکتا ہے، کسی اور کے کام آ سکتا ہے، وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو بھی whatsoever، جو بھی تم خرچ کرو گے ان صحیح چیزوں میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بس یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خوب جانتے ہیں کہ کس نیت سے دے رہے ہو، کیا مقصد ہے دینے کا، نیت کیا ہے، کیا تمہاری غرض و غایت ہے اس صدقے کو دینے سے۔ تو اس سے یہ آسانی ملی کہ آپ نارمل چیزوں کو دیں گے تو بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، تو جو ایکسٹرا چیزیں ہیں ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ آیت کریمہ میں تو اللہ نے یہ فرمایا پسندیدہ چیز دینا، یہ مجھے پسندیدہ نہیں ہے، توڑو پڑے رہے ہیں جو گھر میں، وہ بھی دے سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں نکال سکتے ہیں، لیکن بہتر اور زیادہ پسندیدہ صدقہ وہ ہوگا جو آپ کی اپنی چہیتی چیزوں میں سے آپ ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو اللہ کے حکم کے اور نبی کے اشارے کے منتظر رہتے ہیں، ان کے چند واقعات لکھے ہیں مفسرین نے۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہے، جو ریچسٹ آف دی انصار، پورے انصار صحابہ میں سب سے بڑے مالدار حضرت ابو طلحہ، بڑے پیسے والے۔ ان کے مال میں ایک باغ تھا جو ان کو بڑا پسند تھا، آج بھی مدینے میں وہ جگہ موجود ہے اور اس کا نام بھی اسی نام سے اسے جو ہے گورنمنٹ نے مینٹین کیا ہوا ہے، ہیریٹیج میں اس کو لے لیا ہے۔ اس باغ میں ایک کنواں تھا جس کا نام بیراقہ تھا، اس کا پانی خاص کر بہت شاندار ہوتا تھا، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ پانی پسند تھا۔ آپ بسا اوقات اس باغ میں تشریف لے جاتے، اس کنویں کا پانی نوش فرماتے۔ انتہائی گھنا اور پھلدار، اچھی فصل دینے والا، پرائم لوکیشن میں رہنے والا وہ باغ تھا۔ مدینہ اس زمانے کے اعتبار سے مدینہ کا پوش ایریا، ایک دم مسجد نبوی کے سامنے، ایک دم مناسب جگہ، پسندیدہ جگہ۔ جب آیت اتری تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ کریں تو ہمیں مکمل ثواب ملے۔ مجھے سب سے پسند وہ باغ ہے، وہ باغ آپ کے حوالے، آپ جو آپ کی مرضی سے کریں، اس میں جو کنواں ہے وہ بھی آپ کے حوالے۔ اس طرف صحابہ کا جذبہ دیکھیے، ان کا اخلاص دیکھیے، ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو طلحہ ماشاءاللہ تمہارا صدقہ اور تمہارا اخلاص قابل تقلید ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ باغ اپنے ہی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ سبحان اللہ، ان کے رشتہ داروں میں محتاج لوگ تھے، ان کے چچیرے بھائی، دوسرے رشتہ دار ضرورت مند تھے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اپنے رشتہ داروں ہی میں اسے ڈسٹریبیوٹ کر دو، بانٹ دو۔ سبحان اللہ، صدقہ بھی بہترین ہو گیا اور خاندان والوں کو بھی نفع ہو گیا۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ بہترین صدقہ ضروری نہیں کہ آپ اسٹرینجرز کو دیں، اجنبیوں کو دیں، خاندان والوں کو بھی دے سکتے ہیں، تب بھی وہ بہترین صدقہ بن سکتا ہے۔ اپنے ہی ریلیٹیوز کو دے کر بھی وہ سب سے ٹاپ صدقہ ہو سکتا ہے اور سب سے زیادہ ثواب بھی آپ کو ملا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ غریبوں کو دیا جائے جو آپ کے خاندان میں نہیں ہے، آپ کے خاندان والوں کو دے کر بھی تب بھی وہ صدقہ آپ کا سب سے ٹاپ درجے کا صدقہ بن سکتا ہے۔ اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے یہ بات معلوم ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر عمل کرتے ہوئے فوراً اس بات کو اپنے بھائیوں میں، چچیرے بھائیوں میں سب نے تقسیم کر دیا۔
حضرت زید بن حارثہ بہت بڑے صحابی ہیں، وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گھوڑا لے کر، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ بہتر جانتا ہے میرے مال میں سب سے فیوریٹ مال میرا یہی ہے، گھوڑا۔ عربی گھوڑے بہت مشہور، عربی گھوڑے پرانے زمانے سے ہندوستان کی تلواریں مشہور اور عرب کے گھوڑے مشہور، اشعار میں، پوئٹری میں ان کی مثالیں ملتی ہیں، عربی گھوڑوں کی اور ہندوستانی تلواروں کی۔ ہندوستان کا لوہا بڑا مشہور اور یہاں کی کاریگری تلواروں کی بڑی مشہور۔ آپ جانتے ہیں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی کیسی شاندار تلواریں آج بھی برٹین کے، ترکی کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں، الگ الگ ملکوں میں حضرت کے تبرکات موجود ہیں۔ تو وہ گھوڑا لے کر آئے، عرض کیا کہ یہ میرے مال میں سب سے پسندیدہ ہے، یہ اللہ کے نام پر۔ اللہ نے کہہ دیا کہ پسندیدہ مال کو خرچ کرو، مکمل ثواب پاؤ، یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب یہاں دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، آپ نے وہ گھوڑا لیا اور ان کے بیٹے کو دے دیا۔ ان کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت اسامہ۔ حضرت اسامہ ان کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ نوجوان ہیں، 17 سال کے نوجوان ہیں، اور پورے لشکر کے کمانڈر ان چیف بن گئے ہیں، اور ان کے انڈر لڑنے والے حضرت ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں۔ کمانڈر ان چیف کون ہے؟ اسامہ، 17 سال کا نوجوان۔ ہمارا 17 سال کا نوجوان کیا کرتا ہے آج؟ الحمدللہ جوڑ چل رہا ہے نوجوانوں کا، اللہ جوڑ کامیاب فرمائے، اور جو نوجوان نہیں جا سکے آپ ان تک اس میسج کو پہنچائیں۔ کل اثر تک وہ جوڑ ہے، پی یو سی کالج سے لے کر ڈپلوما، آئی ٹی آئی، انجینئرنگ، جتنے بھی کورس ہیں ان میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کا وہ جوڑ ہے، وہاں بھیجنا ہے، ان کو سمجھ میں آنا ہے کہ جوانی کتنی اہم ہے اور اس میں کیا کچھ کر سکتا ہے انسان۔ یہ اس کی زندگی کا پرائم ایج ہے، اچھا بہترین زمانہ۔ حاضرین گرامی، جب حضرت اسامہ کو وہ گھوڑا آقا علیہ السلام نے عنایت فرمایا، حضرت زید کے چہرے پر ذرا اداسی کے اثرات نظر آئے کہ میرے گھر کا صدقہ میرے گھر میں آ گیا۔ ذرا چہرے پر کیا ہوا؟ اخلاص دیکھیے۔ میرے جیسا کوئی ہوتا تو خوش ہو جاتا، ارے ہماری چیز ہم نہ چاہیے ہوئی، ہماری چیز گھوم پھر کے ہم نہ چاہیے، خوش ہو جاتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اداسی چھا گئی، افسردہ ہو گئے۔ یا اللہ، میں نے اتنی چاہت کے ساتھ یہ صدقہ دیا تھا اللہ کے واسطے، میرے بیٹے کو مل گیا۔ حضور نے ان کی اداسی دیکھی، ان کی ناگواری دیکھی، صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، زید تم نے دے دیا، تمہاری نیت پر فیصلہ ہو گیا، تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہیں، تمہارا بیٹا اس لائق ہے کہ وہ گھوڑا بہترین انداز میں استعمال کرے۔ چنانچہ تھے بھی وہ کمانڈر، اب ان کو وہ گھوڑا دیں گے تو اس کے لائق وہ کام بھی لیں گے ان سے، اس کا یوز بھی اس سے لائق کریں گے۔ وہ کمانڈر ان چیف ہوا کرتے تھے۔ حاضرین گرامی، اس میں بھی سبق ملتا ہے کہ اپنے خاندان کے قریب سے قریب لوگوں کو بھی، بشرطے کہ وہ زکات نہ ہو، بیٹے کو بھی اگر وہ ضرورت مند ہے تو دیا جا سکتا ہے، پھر بھی آپ کو مکمل ثواب ملے گا۔ حضرت عمر بن خطاب اور ان کے بیٹے عبداللہ دونوں حضرات آئے حضور کے پاس، ان کے پاس دونوں کے پاس ایک باندھی تھی، کہا کہ یہ ہمارے مال میں بہترین مال ہے، ہم اللہ کے نام پر اسے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نام پر آزاد کرتے ہیں، آزاد کر دیا۔ اور بھی مختلف صحابہ کے قصے کہ جنہوں نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آ کر اپنے بہترین مال اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیے اور اللہ کے نام پر انہوں نے اسے قربان کر دیا، اور ادھر آیت ابری اور ادھر عمل کا نمونہ پیش کر دیا۔ حاضرین گرامی، یہ آیت میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے پوری مقدار نکالنا بھی ضروری نہیں ہے، اپنے لیے رکھتے ہوئے کچھ مقدار بھی نکال سکتا ہے، اور ایسا بھی ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑی چیز ہو۔ حضرت ابو طلحہ نے باغ دے دیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے باندھی دی۔ ہر آدمی کے لیے جو اس کی حیثیت کا جو مال ہوگا وہ بڑا ہوگا، ضروری نہیں کہ بہت بڑی مقدار کا کوئی جو ہے
ویلیویبل کوئی جو ہے چیز ہو ضروری نہیں. آپ کے حساب سے جو پسندیدہ چیز ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. آپ کو کوئی جائے نماز بہت پسندیدہ ہے, آپ نے وہ دے دیا. آپ کے گھر میں کوئی ایسا برتن ہے جو آپ کو بہت پسند ہے, آپ نے اللہ کے لیے یتیم خانے میں دے دیا, یا کسی جگہ جہاں غریبوں کی یہ ہوتی ہے وہاں آپ نے دے دیا. کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ وہ آپ کی پسندیدہ چیز ہو, آپ اسے چاہتے ہیں, تو یہ مکمل ثواب دلانے کا کام کرے گی. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے امت مسلمہ کے سامنے وہ واقعات اور صدقے کی وہ کہانیاں دہرائی ہیں کہ آج بھی تاریخ اسلام کو ان پر ناز ہے. آج بھی اسلامی تاریخ میں وہ سنہرے حروف میں وہ واقعے لکھے ہوئے ہیں. مجھے اور آپ کو واقعات کو پڑھنا ہے اور اپنے اندر بھی موٹیویشن لانا ہے کہ ہمیں بھی اچھی اچھی چیزیں بھی خرچ کرنی ہے, اللہ کے نام پر بہترین چیزیں بھی خرچ کرنے کی عادت ڈالنی ہے, تھوڑی ہی سے بھی خرچ کرتے رہیں. حاضرین گرامی, یہ آیت نمبر 92 کی تفسیر مختصر پوری ہوئی. پچھلے مضمون سے متعلق چند باتیں میں آخر مجلس میں ختم کے طور پر اسے رکھنا چاہتا ہوں. جیسا کہ یہ مضمون چل رہا تھا کہ دین اسلام اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہونے کی کئی وجہ ہیں. ایک وجہ میں نے بتائی کہ اس کا نام سب سے شاندار ہے. دوسری وجہ یہ بتائی کہ اس کا کلام یعنی قرآن مجید سب سے سچا ہے. تیسری وجہ یہ بتائی کہ اس کے نبی کی سیرت, بایوگرافی تمام نبیوں کی سیرت اور بایوگرافی سے زیادہ آتھنٹک اور ڈیٹیلڈ انداز میں موجود ہے. حتیٰ کہ آپ کی ہر ادا سیرت میں لکھی گئی ہے. چلنا پھرنا, کھانا, ہنسنا, رونا, تمام چیزیں, کوئی ایسی بات حضور کی نہیں ہے جو امت نہیں جانتی. گھریلو زندگی کے بارے میں بھی معلوم, رات دن کے معمولات کے بارے میں معلوم, عبادت, سیاست, اخلاق, معاملہ, معاشرہ, ساری چیزیں. چوتھی چیز یہ بتائی کہ اسلام کے جو احکام اور عبادات ہیں وہ بالکل جو ہے نیچر کے مطابق ہیں, فطرت کے مطابق ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللاجک ہو, جو عقل میں نہ آتی ہو. مزید چند باتیں آپ یاد رکھیں تاکہ اسلام کا پسندیدہ دین ہونا ہمارے دل و دماغ میں اچھی طرح جو ہے وہ بیٹھ جائے. اسلام عالمی مذہب ہے. پہلے زمانے میں جو نبی آتے تھے کسی قبیلے کے لیے, کسی خاص زون کے لیے, کسی خاص خطے کے لیے نبی بن کر آتے تھے, لیکن سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا, پوری دنیا کا نبی بنا کر کے بھیجا. قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں, جیسے ایک آیت مشہور آپ جانتے ہیں, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو پورے دونوں جہانوں کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا. دونوں جہاں یعنی اس جہان کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. آپ کی لائی ہوئی شریعت پوری دنیا کے لیے, پورے جہاں کے لیے, کسی قبیلہ یا کسی علاقہ یا کسی خاندان کے لیے نہیں ہے. کالے گورے, مشرق مغرب, عربی بولنے والے, اردو بولنے والے, انگلش بولنے والے, ہر علاقے کے, ہر زبان کے, ہر تہذیب کے اور ہر نسل کے لوگوں کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنا ہماگیر, اتنا بڑا مذہب ہے تو اللہ کے نزدیک کو پسندیدہ بھی ہوگا. تو اسلام کے سوا کوئی اور مذہب یونیورسل نہیں ہے, عالمی, دونوں جہانوں کے لیے وہ نہیں بنایا گیا ہے. صرف اسلام وہ مذہب ہے جو عالموں کے لیے, دونوں جہانوں کے لیے, ان دس ویری ورلڈ اینڈ دی لائف ہیئر آفٹر, آخرت کی زندگی کے لیے بھی یہی مذہب اللہ نے چنا. تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے اسلام کی, اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہونے کا ایک ریزن ہے. حاضرین گرامی, ایک اور ریزن علماء نے یہ لکھا کہ اسلام کامل دین ہے, انسان کے ہر مسئلے کا اس میں حل ہے. پیدائش سے لے کر موت تک, اس کے پیدا ہونے سے لے کر قبر تک جتنے مرحلے آتے ہیں تمام مرحلوں کا حل موجود ہے. قبر سے لے کر حشر تک جتنے مرحلے ہیں اس کی تفصیل بھی موجود ہے. پھر حشر سے جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا وہاں کی ڈیٹیل بھی موجود ہے. وہاں جانے کے بعد بھی اندر کیا ہوگا اس کی تفصیل بھی موجود ہے.
سبحان اللہ، پیدا ہونے سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت یا جہنم تک، پھر وہاں کے اندر کے حالات تک اس میں آپ کو ملتے ہیں. اتنا کمپلیٹ، اتنا کامل بھی، کوئی چیز نہیں چھوٹی اس میں. دوسرے مذہبوں کو اگر آپ دیکھیں گے وہاں آپ کو زیادہ کچھ نہیں ملے گا، زیادہ عبادات کے بارے میں ذرا کچھ ملے گا، کچھ اخلاق کے بارے میں ملے گا، حتیٰ کہ سیاست کے مسئلے بھی نہیں ہیں پرانے دنوں میں. ہمارے مذہب میں سیاست کا بھی طریقہ، اس کے بھی مسئلے، اس کے بھی جو ہے چیپٹرز ہیں. سیاست میں دین ضروری ہے، تب وہ سیاست اچھی سیاست بنے گی. اگر سیاست سے دین کو الگ کر دیا تو وہ سیاست چنگیز خان کا طریقہ بن جائے گا. علامہ اقبال کے شعر کا ایک مصرع ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اگر سیاست سے شریعت کو الگ کریں، اسلام کو الگ کریں، دین کو الگ کریں تو وہ سیاست نہیں بلکہ چنگیزی رہے گی. ظلم، بربریت، ستم، حق دبانا، ناانصافی، وہ سیاست بن جائے گی. اپنا دیکھنا، مفاد پرستی، خود غرضی، یہ چیز آ جائے گی. کامل دین ہے، ہر مسئلے کا، ہر شعبے کا حل آپ کو ملے گا. اخلاق کا بھی، عبادات کا بھی، معاملات کا بھی، معاشرت کا بھی، عقائد کا بھی، سیاست کا بھی، ہر مسئلہ آپ کو ملے گا. ایک دم کمپلیٹ دین ہے. اس سے زیادہ کامل و مکمل دین اسلام سے بڑھ کر کوئی دین نہیں. تو یہ بھی ایک ریزن ہے سب سے پسندیدہ دین ہونے کا. ایک تو یونیورسل ہے، دوسرا موسٹ کمپلیٹ ریلیجن. لائف کے ہر ایسپیکٹ کا جو ہے سولوشن دیتا ہے. کہیں بھی آپ کو وہ لاجواب نظر نہیں آتا، ہر جگہ جواب ہے اس کے پاس. حاضرین گرامی، جتنے نئے مسئلے آتے ہیں نا، حضور کے زمانے میں وہ مسئلے نہیں تھے، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے. کمپنیاں چل رہی ہیں آج کل، جو ہے علاج سے نئے طریقے آ گئے ہیں، نئے جو ہے ڈیجیٹل اور الیکٹرانک چیزیں آ گئی ہیں. نئے اس کے مسئلے بھی ماشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتانے والے علماء اللہ پیدا کر رہے ہیں. کریڈٹ کارڈ کا کیا مسئلہ، آرگن ڈونیٹ کرنے کا کیا مسئلہ، بلڈ ڈونیٹ کرنے کا کیا مسئلہ، کمپنی چلانے کا کیا مسئلہ، انشورنس کا کیا مسئلہ. یہ سب نئے مسئلے، لیکن اس کے بھی جوابات دینے والے علماء اللہ پیدا کر رہے ہیں. کہاں سے بیان کریں گے؟ قرآن و حدیث سے. آج کے 50 سال، 100 سال، 500 سال کے بعد بھی جو مسئلہ پیش آئے گا نا، اس کا جواب بھی قرآن و حدیث سے نکالنے والے علماء اللہ پیدا کریں گے. حاضرین گرامی، یہ ہے کامل دین ہونے کی نشانی. ایک اور ریزن اسلام کے سب سے پسندیدہ ہونے کا، اس کے اندر جو حقوق دیے گئے ہیں، تمام لوگوں کے حقوق، اتنے زیادہ حقوق کسی اور مذہب میں نہیں دیے گئے. ماں باپ کے حقوق دیے گئے ہیں، غلاموں کے حقوق دیے گئے ہیں، عورت کے حقوق دیے گئے ہیں، یتیم کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، ہر طبقے کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. رائٹس کے بارے میں، حقوق کے بارے میں سب سے زیادہ وکالت اسلام کرتا ہے. کوئی اور مذہب اتنی زیادہ حقوق کی بات نہیں کرتا جتنی حقوق کی بات کون کرتا ہے؟ اسلام کرتا ہے. حاضرین گرامی، یہ ایک موضوع میں ٹاپک کے طور پر آپ کو دے رہا ہوں، ورنہ ایک موضوع پر گھنٹے جو ہے آپ کے سامنے بحث کی جا سکتی ہے. یہ ایک ہیڈ لائن ہے، یہ ہیڈ لائنز ہیں کہ اسلام یونیورسل مذہب ہے، اسلام موسٹ کمپلیٹ ریلیجن ہے، اور اسلام میں رائٹس اور حقوق سب سے زیادہ دیے گئے ہیں. مثال کے طور پر عورتوں کے بارے میں تو آپ سنتے رہتے ہیں. شاید آپ کے ذہن میں ایک بات ہوگی کہ غلام باندیوں کا جو دور تھا اس کا کیا لاجک ہے. جیسے صحابہ کے واقعات میں ہم سنتے ہیں غلام ہوتے تھے، باندیاں ہوتی تھیں، آزاد کیا جاتا تھا. تو بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ اسلام میں یہ ٹریڈیشن آیا انسانوں کو غلام بنانے کا، سلیوری، انسانوں کو غلام بنانے کا یہ ٹریڈیشن کہاں سے آیا؟ اسلام سے آیا. شاید کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن آپ یاد رکھیں یہ اسلام سے نہیں آیا، بلکہ اسلام سے پہلے بھی لوگ باقاعدہ آدمیوں کے بازار سجاتے تھے، مارکیٹ لگتی تھی جس میں انسانوں کی بولی لگائی جاتی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہے، وہ تو بہت پرانا ہے، ہزاروں سال سے یہ چل رہا کاروبار. اسلام نے آ کر اسے ختم کیا.
سبحان اللہ. اسلام نے آ کر سلیوری کو ختم کیا. اسلام نے کہا کہ غلام آزاد کرنا بڑے ثواب کا کام ہے. جو غلام آزاد کرتا ہے اس کے سر کے بدلے اللہ اس کے سر کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں. اس کے ہاتھ کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہاتھ کو اللہ دوزخ سے آزاد کرتے ہیں. اس کے پیر کے بدلے آزاد کرنے والے کے پیر کو اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں. یہ ہو گیا غلام آزاد کرو, وہ ہو گیا غلام آزاد کرو. غلام آزاد کرنے کے ایسے ثواب بیان کیے کہ تاکہ غلام لوگ نہ رہیں, آزاد ہو کے سب جو ہے فریڈم حاصل کر لیں. اسلام نے تو سلیوری ختم کی ہے. اسلام نے سلیوری کو پیدا نہیں کیا ہے, اسے ختم کیا. ورنہ کیوں حضور غلام آزاد کرنے کے فضائل بیان کرتے, اس کا ثواب بیان کرتے؟ خود حضور آزاد کرتے تھے غلاموں کو. حضرت ابو بکر کا تو معمول تھا, جب بھی کسی غلام کو پریشانی میں دیکھتے آزاد خرید کر آزاد کر دیتے. پتہ نہیں کتنے غلاموں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا ہے. اچھا, پھر صحابہ کے پاس رہتے کیوں تھے غلام باندیاں؟ وہ بھی ایک مصلحت سے, تاکہ یہ مسلمانوں کے ماحول کو قریب سے دیکھیں اور اسلام کی خوبصورتی کو سمجھ کر مسلمان ہو جائیں. کیونکہ اسلام کے ساتھ غلام رہیں گے تب بھی جنت میں جا سکتے ہیں. اگر اسلام کے بغیر مالدار رہے, راجا مہاراجا رہے, تب بھی فائدہ نہیں. غلام رہ کر مسلمانوں کے گھروں میں آئیں گے, باندی رہ کر مسلمانوں کے گھروں میں رہے گی, تو اسلام کو, مسلمانوں کے عمل کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا اور اسلام ان کے دل میں اترے گا. اور اس طرح وہ بھی مسلمان ہو کر اپنی جنت کا انتظام اور سامان کر سکتے ہیں, تو اس میں بھی ان کا فائدہ. تو اسلام نے انسانوں کو آزادی دلائی ہے, اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی وطن کا مسئلہ ہوتا ہے, مسلمانوں سے زیادہ پیٹریٹ کوئی نہیں ہوتا. مسلمانوں سے زیادہ محب وطن اور وطن کو چاہنے والا, وطن سے محبت کرنے والا, وطن کے لیے مر مٹنے والا کوئی نہیں ہوتا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے وطن سے, مکہ مکرمہ سے محبت کی تھی, اور پھر اپنے ہجرت کے مقام مدینہ طیبہ سے محبت کی تھی. وہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آدمی کو اپنے وطن سے بھی کیا کرنا ہے, محبت کرنا ہے. صحیح معنوں میں مسلمان سے بڑا وطن کا وفادار, وطن کا غمخوار اور وطن کے لیے قربانی دینے والا کوئی نہیں. سب اپنے فائدے کے لیے چاہے وقت پڑے تو پیچھے ہٹ سکتے ہیں, لیکن مسلمان پیچھے نہیں ہٹتا. تو حاضرین گرامی, یہ چیزیں اسلام بیان کرتا ہے. وطن کی محبت, غلاموں کے ساتھ آزادی کا معاملہ اسلام سکھاتا ہے. حقوق کا مذہب ہے اسلام, عالمی مذہب ہے, کامل مذہب ہے, حقوق دلاتا ہے, ہر طبقے کے بارے میں وکالت کرتا ہے, ہر طبقے کے بارے میں بات کرتا ہے, ان کے فیور میں کھڑا ہوتا ہے اور ان کا ساتھ دیتا ہے. ایسا کوئی مذہب دنیا میں نہیں ملے گا جو اتنا ہر شعبے میں لوگوں کی حمایت میں اور ان کا سٹینڈ لے کر کھڑا ہوتا ہے. حاضرین گرامی, میں بات کو کنکلوڈ کرنے جا رہا ہوں. اسلام مساوات کا بھی سبق پڑھاتا ہے کہ سب برابر ہیں, عربی بولنے والے, نہیں بولنے والے, مکے کے رہنے والے, ہندوستان کے رہنے, سب برابر ہیں. اللہ کی نظر میں مکے والے کی فضیلت زیادہ, ہندوستان والے کی فضیلت کم, ایسا نہیں ہے. اللہ کی نظر میں تقوی کی بنیاد پر فضیلت, نہ گورے کو کالے پر فضیلت, نہ عربی کو عجمی پر فضیلت, نہ مالدار کو غریب پر فضیلت, نہ عالم کو غیر عالم پر فضیلت. تقوی کی بنیاد پر جتنا عمل اور تقوی جس کا زیادہ ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا ہے. مساوات, ایکوالٹی, یہ اسلام میں جتنی زیادہ ہے کسی اور مذہب میں نہیں. اور اخلاق کا تو آپ حال جانتے ہی ہیں کہ سب سے زیادہ اخلاق کی تعلیم کون دیتا ہے؟ اچھا یہ بتائیے, پوری دنیا میں حتیٰ کہ جزیروں میں جو اسلام پہنچا ہے, کہ تلوار کی وجہ سے پہنچا اسلام؟ تلوار چلا کر پہنچا, کیسے پہنچا؟ اخلاق سے. اخلاق سے اسلام پہنچا. میں آپ کو شاید معلوم ہوگا, پھر کہہ دیتا ہوں, آج جو دنیا کی سب سے لارجسٹ پاپولیٹڈ مسلم کنٹری ہے وہ کون سی ہے؟ انڈونیشیا. ابھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا, اس کا جو کیپٹل سٹی ہے جکارتا, وہ دی ورلڈز موسٹ پاپولیٹڈ سٹی, دنیا کا سب سے بڑا آبادی والا شہر بن گیا. وہ ٹوکیو سب سے پہلے تھا, اس سے پیچھے چھوڑ کر یہ پھنسا گیا جکارتا. وہاں اسلام نہیں تھا, صحابہ بیکار کرنے گئے وہاں,
जजीरा अपना समुद्री रास्तों से पहुंचे, सहाबा के तोलने को देखकर, सहाबा के व्यापार को देखकर, सहाबा का बेचना देखकर लोग मुसलमान हो गए। और आज पूरी कंट्री मुसलमान, दुनिया की सबसे कसीर मुस्लिम आबादी का मुल्क है वो। कैसे इस्लाम पहुंचा? जमहूरी की खाली मुसलमानों का कारोबार, सहाबा का व्यापार, तोलना और प्रोडक्ट को बेचने का जो ढंग था, ईमानदारी थी, सच्चाई थी, रीजनेबल मार्जिन के साथ व्यापार करने का जो ढंग था, उसे देखकर कुर्बान हो गए। चिराग से चिराग जलता गया और पूरा मुल्क मुसलमान हो गया। अखलाक का दिन सबसे नंबर 1 इस्लाम। इसीलिए आज भी यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो या साउथ अमेरिका हो, सबसे द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इज इस्लाम। सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब कौन सा है? इस्लाम। क्यों? अखलाक की वजह से, उसकी तालीमात, टीचिंग्स, उसके अंदर जो खूबियां हैं उसकी वजह से। तो अल्लाह का हमें शुक्र बजा लाना चाहिए कि अल्लाह ने कितना प्यारा मजहब मुझे और आपको दिया है और उसके मानने वालों में हमें अल्लाह ने पैदा किया है। हम खुद भी इस हकीकत को अपने ज़हन में रखें, अपने बच्चों को भी समझाएं। आज के हालात में ऐसा जहर फैला जा रहा है कि गया मुसलमान होना एक जुर्म, मुसलमान होना एक तरह की कमी की चीज, नाउज़ुबिल्लाह। उनको समझाएं कि मुसलमान होना बड़े नाश की चीज है, बहुत ही खुशी की चीज है, बहुत ही गर्व की बात है। और ये कभी भी इसमें डरने की, अपने आप को छोटा समझने की बात नहीं है। मीडिया और दूसरे जो भी कहें वो सब जो है एक बरसाती मेंढक की तरह, जैसे बरसात के मेंढक आवाज करते हैं उस तरह है। बरसात खत्म, मेंढकों की आवाज खत्म, इसी तरह ये आवाज भी बंद हो जाएगी। इस्लाम सबसे प्यारा मजहब है, उसके मानने वालों में होना बड़ी खुशकिस्मती की बात है और उस पर शुक्र भी अदा करना चाहिए। अल्लाह मुझे भी इस्लाम की, ईमान की दौलत पर शुक्र अदा करने और अपने बच्चों को इस्लाम की खूबी उनके रग रग में, उनके दिलो दिमाग में उतारने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाए, ताकि हम न रहें तब भी वो फख्र के साथ, प्राउड के साथ, नाज के साथ अपने आप के मुसलमान होने पर खुशी महसूस करें। इस्लाम की वजह से अपने सीने को चौड़ा करें और चार के सामने पूरी हिम्मत के साथ बोले, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तानी मुसलमान, वी आर इंडियन मुस्लिम। अच्छा साफ बोले, कभी भी उनको शर्म ना हो, कभी भी खौफ ना हो अपने आप को मुसलमान कहने में। अल्लाह पाक हमारी नस्लों के ईमान की, इस्लाम की हिफाजत करने और उसके बारे में बंदोबस्त करने की हम बड़ों को अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़।